بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چار نعمتیں جو جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، چار ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے ایسی عورت خوشیاں منائے جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں ہی مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالاتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت نصیب کرے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گناہ گار، مرد ہو یا عورت، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کو اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں۔ بہت خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکیں کہ آیا کہ وہ بھی جنت کی حقدار ہے، وہ دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں، اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ نے چار چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چار چیزیں عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک پردہ خاتون پیش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، یا علی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ عورت جنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے تو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس دنیا میں اگر کوئی خاتون یہ چاہے کہ وہ بہن، بھائی، والدین اور دنیا میں قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اسے حق کا، سچائی کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے، اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جائیں گی۔ ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ آپ کی اس مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی اور ذکر و اذکار کرتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد اور گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بد شکل شخص ہے جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس کو بولو کہ وہ جنتی عورت ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن و جمال کے باوجود اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک،
مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز انسان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت میرا سب سے زیادہ عزیز انسان کون ہے تو جاؤ کنان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، میں اس اللہ کی بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو صحیح وہ کون سے ایسے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں میں پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت ہے جس کے نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں اور نہ ہی کان، ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی میں کہہ دیا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہو کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ اگر مجھے پاؤں دیتی تو میں ان سے چل کر باہر جاتی اور گناہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزیز نہیں رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دیتی تو میں ان سے نامحرموں کو دیکھتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک زبان دی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میری آنکھوں میں صرف اتنا نور دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کہ میں اس رب کریم کا شکر ادا نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب رکھتی ہے، اور تو کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعداری اور وفاداری کرتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ ایک اور اہم کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کے غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔